اگر تو وفاق کے ساتھ الیکشن ہو تو میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ گلگت بلتستان میں کوئی حکومت نہیں. گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ ہر جگہ پہ مضبوط ہے. نون لیگ کی بھی ہے بہت تھوڑے سے جگہوں پہ. یہ ہمارا آلریڈی کوئی تقریباً 4-5 مہینے پہلے کا پرچیز کیا ہوا مال گوداموں میں پڑا ہوا تھا. وہ مال ہم نے لوڈ کرا کے سوفٹ ڈرائی پورٹ تک پہنچایا ہے. تو اب یہ لوگ آئی فارم مانگ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. آئی فارم دے رہا ہے تقریباً کوئی 80 کنٹینر والنٹ کے پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اونین پڑا ہوا ہے. وہ تو لازمی بات ہے خراب ہوگا. ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ اس وقت عمران خان کی چوکیداری میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ایک دن میں میرے خیال میں 5-6 گھنٹے ہم ادھر بیٹھتے تھے تو وہاں پہ 100 سے زیادہ سائل آتے تھے جن کی مشکلات وہ یا تو ٹیلی فون کے ذریعے کوشش کر کے حل کرتے تھے یا کسی اور طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. آج ہم بات کریں گے امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل سمیت گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار پہ. اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سرفراز حسین جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گلگت کے نائب صدر ہیں جبکہ امپورٹ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر ہیں. سرفراز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. اور سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہوگا کہ چونکہ ضلع گلگت بڑی اہمیت کا حامل ضلع ہے جس کے آپ ایک بڑی وفاقی پارٹی کے ضلعی نائب صدر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں آمدہ الیکشنز میں؟ موجودہ حالات تو کچھ اس طرح کے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے علاوہ کوئی بھی پارٹی کھل کر موجودہ حکومت کے خلاف باہر نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طاہر بھائی میں آپ اور آپ گلگت میڈیا نیٹ ورک کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. تو مین چیز یہ ہے کہ اس وقت جو گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ کام کرنے والی پارٹی ہے وہ میرے نظروں میں پیپلز پارٹی ہے. ہم گائے بگائے امجد ایڈوکیٹ جو ہمارے صدر ہیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, اس کے آفس میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے. ان سردیوں کے موسم میں جو یہ 2 مہینے 3 مہینے جو سردی گلگت بلتستان میں پیک پہ ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے جو اسمبلی جو ممبران ہیں ہمارے منسٹر ہیں وہ کوئی بھی مجھے تو کم از کم گلگت بلتستان کے اسمبلی کے احاطے میں کوئی نظر نہیں آیا نہ کہ گلگت بلتستان میں نظر آیا. ان ساروں نے تقریباً اسلام آباد میں گرم جگہوں میں پناہ لی ہوئی تھی. تو آج کل 1-2 نظر آ رہے ہیں. تو ہم جب بھی جاتے تھے امجد ایڈوکیٹ کے دفتر میں تو وہاں پہ ایک دن میں میرے خیال میں 5-6 گھنٹے ہم ادھر بیٹھتے تھے تو وہاں پہ 100 سے زیادہ سائل آتے تھے جن کی مشکلات وہ یا تو ٹیلی فون کے ذریعے کوشش کر کے حل کرتے تھے یا کسی اور طریقے سے وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں. اس کے علاوہ میں نے گلگت بلتستان میں کسی منسٹر کو یا کسی MNA کو یا کسی کو میں نے کسی کے مسائل کو سنتے ہوئے یا اس کو حل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ان دنوں میں. اچھا سرفراز صاحب, آخری دفعہ ان کی ایک پریس کانفرنس آئی تھی وزیر خوراک جو کہ ابھی داخلہ کے مشیر ہیں ان کے خلاف, اس کے بعد حکومت کی طرف سے بڑا سخت رد عمل بھی آیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ گلگت بلتستان کے بڑے جو مجموعی مسائل ہیں ان پہ آج کل پیپلز پارٹی کسی حد تک خاموش ہے؟ طاہر بھائی خاموش بھی تو نہیں ہے, اپنی طرف سے کوشش کر رہے. اصل میں اسمبلی میں اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سنوائی ان کے نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی والوں کی. تو کوشش یہ کر رہے ہیں اپنی جگہ میں حد الوسع یہاں تک کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے پاس گئے, امجد ایڈوکیٹ اور جمیل احمد کئی بار گئے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ قاہرہ صاحب کے پاس 1-2 بار تو میں خود بھی گیا ہوں گلگت کے مسائل کو لے کے. تو کوشش کر رہے ہیں حل کرنے کی. باقی یہ ہے کہ ملک کے حالات اس وقت آپ کو پتہ ہیں, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا تو الحمدللہ جائے گا نہیں, بچے گا ملک. تو ان حالات میں ان مسائل کو حل کرنا, ڈیولپمنٹ کرنا اور یہ چیزیں کرنا ان حالات میں بہت مشکل ہے. صحیح میرے خیال نہیں, آپ نے خود کہا کہ تقریباً حکومت کے وزراء اور وزیر اعلیٰ جو ہے اسلام آباد میں رہے سردیوں میں, یہاں کوئی نہیں تھا, جبکہ یہاں آٹے کے ایشوز, بجلی کے ایشوز بہت زیادہ تھے. عوام آج بھی بلکہ سڑکوں پر ہے. تو ایسے میں جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہمیں نظر نہیں آئی, نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت. وہ بات آپ کی صحیح ہے طاہر بھائی. عوام کو
اس وقت جی بھی گورنمنٹ نے اس وقت ہمارے جو ایم پی وزیر اعلیٰ ہیں جو بھی ہیں ان لوگوں نے عوام کو اس وقت آٹا بجلی اور پانی کے پیچھے لگا کے چھوڑ دیا ہے. اور ہمیں بات آپ کی صحیح ہے. ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے جماعت اسلامی ہے نون لیگ ہے سب کو عوام کے مسائل کم از کم اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بھائی آپ کے کیا مسائل ہیں. مسائل حل کرنا وہ وفاق کے ہاتھ میں ہے. نہ گندم ہم بڑھا سکتے ہیں نہ سبسڈی ہم بڑھا سکتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سارا کام جو ہے وہ وفاق کا ہے. وفاق نہیں کرنے لیکن اظہار یکجہتی کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اچھا ہیں. حکومت یہی کہہ رہی ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سارے چونکہ وفاق کے ہاتھ میں ہے تو گندم پہ کٹ بھی وفاق نے لگایا ہے جس کی وجہ سے یہاں بحران. طاہر بھائی یہ سراسر جھوٹ ہے. صحیح. ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ اس وقت عمران خان کی چوکیداری میں لگے ہوئے ہیں. صحیح. ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. نہ تو وفاق نے اس پہ کٹ لگایا ہے. ہم نے سنا تھا کٹ لگایا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو گورنر صاحب ہیں مہدی شاہ صاحب اس نے جا کے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تو گورنمنٹ نے آج میں نے اس میں پڑھا بھی تھا کہ جو کٹ لگا تھا وہ بحال کر کے کتنے میرے خیال میں 2 ارب کی کچھ کا وہ سبسڈی پھر بحال کر دیا ہے گورنمنٹ ہے. صحیح. اچھا سرفراز صاحب آپ چونکہ ضلع گلگت کے نائب صدر ہیں تنظیم سازی آپ لوگوں کی ہو چکی ہے تو گلگت میں فعالیت کے لیے یا تنظیمی معاملات یا تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے تحصیل لیول پہ بھی کوئی کمیٹیاں بنی ہیں آپ لوگوں کی؟ جی بالکل طاہر صاحب. ہمارے جو صدر ہیں زوار فدا حسین صاحب اور سٹی کے صدر ہیں مسعود الرحمان اور ہمارا الحمدللہ ہمارے جو یوتھ کے صدر ہیں ڈاکٹر شاہد گلگتی یہ لوگ بالکل متحرک ہیں اور ہر ضلع میں دنیور میں کشرور میں امپری میں مجینی محلہ میں ہر جگہ میں تنظیم سازی کر رہے ہیں اور تقریباً یونٹ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اور ہمارا تقریباً 1 مہینے میں 2 بار 1 بار ہماری میٹنگ ہوتی ہے ہمارے آفس میں. صحیح. جو کہ ہمارے راجہ بازار میں واقع ہے وہاں پہ ہماری باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ وہاں پہ پیش کی جاتی ہے. صحیح. موجودہ حالات میں ہم نے دیکھا کہ حفیظ الرحمان اور امجد ایڈوکیٹ ایک پیج پہ ہیں اور ظاہر وفاق میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہاں بھی ایک ساتھ ہیں تو نہیں لگتا کہ آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون بھی اچھا مارجن لے گی تو پیپلز پارٹی کو تو اس اتحاد کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا؟ طاہر بھائی اگر تو الیکشن وفاق کے ساتھ ہو تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی حکومت نہیں بنا سکتی. صحیح. اگر تو وفاق کے ساتھ الیکشن نہ ہو پھر وہیں سلسلہ ہو کہ وہاں پہ 2023 میں الیکشن ہو اور یہاں پہ 2025 میں الیکشن ہو تو وفاق میں جو پارٹی آئے گی وہ یہاں پہ آگے سبز باغ دکھاتی ہے سب کو عوام کو سبز باغ دکھاتی ہے کہ ہم دنیور کو ضلع بنا دیں گے ہم دنیور کو ضلع بنا دیں گے فی ووٹ کے پیچھے اتنے پیسے دے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور دوسرے چال بازیاں کر کے نا تو وہ وفاق میں جو پارٹی ہوتی ہے وہ اکثریت لے جاتی ہے. اگر تو وفاق کے ساتھ الیکشن ہو تو میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ گلگت بلتستان میں کوئی حکومت نہیں. نون لیگ کے ساتھ اس وقت آپ کا ٹاکرا تو ہوگا ہی. لازمی بات ہے ٹاکرا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں نا میں جہاں تک گلگت بلتستان میں پھرا ہوں میں نے دیکھا ہے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ ہر جگہ پہ مضبوط ہے. نون لیگ کی بھی ہے بہت تھوڑے سے جگہوں پہ جیسے حلقہ 2 ہے یہاں پہ جمیل احمد اور حافظ حفیظ الرحمان کا زبردست ٹکر ہوتا ہے. اس طرح کچھ جگہ ہیں چلاس ہے اور اس طرح سکردو میں 1-2 حلقے ہیں ہنزہ ہے تو ان میں ٹکرا ہوتا ہے. باقی یہ ہے آل لیول اگر آپ آل اوور گلگت بلتستان کو دیکھیں تو فتح اللہ کو آپ بول رہے ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ سیٹ بھی لی. فتح اللہ نے جس طرح سیٹ جیتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں. رات کو 3 بجے منسٹر کو لے کے آ کے ڈی سی آفس میں آ کے کیا کچھ ان لوگوں نے کیا وہ تو سب کو پتہ ہے. صحیح. اچھا سرفراز صاحب سیاسی باتیں تو آپ کی پارٹی سے متعلق اچھی خاصی ہو گئی. آپ چونکہ سینئر نائب صدر بھی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ ایسوسیشن کے حالیہ دنوں آپ کو پتہ ہے ملک میں امپورٹ پہ پابندی ہے تو کچھ ہم نے سنا تھا کہ کچھ کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیوں پھنسے؟ طاہر بھائی یہ کنٹینر جو ہیں وہ نومبر میں ہماری چونکہ بارڈر کی کلوزنگ ہوتی ہے 30 نومبر کو تو یہ مال ہمارا پڑا ہوا ہے 30 نومبر سے پہلے کا.
यही जो माल हमारा चाइना में फंसा हुआ था, कोविड चाइना में आपको तो पता है, चाइना में कोविड का जो सिलसिला है वो 1 महीने पहले ही ख़त्म किया उन लोगों ने SOPs को। तो कोविड की वजह से हमारा माल अंदर गोदामों में पड़ा हुआ था। वहाँ पे जो कंटेनर वहाँ से लोड होके आ रहे थे वो टॉप पे ला के उनको खड़ा करके वहाँ से वो अपने पराए मोड़ लेके वापस जा रहे थे। तो टॉप पे जो हैं वो 15 से लेके 20 कंटेनर्स की कैपेसिटी थी, जिनको जो अपना प्राइम मोड़ लेके वो वापस जाते थे। तो हम सुस से अपने प्राइम मोड़ लेके ऊपर जाते थे, उधर से उनको खींच के फिर NLC ड्राई पोर्ट पर ले आते थे। तो जिसकी वजह से ये जो 30 नवंबर का टाइम था, ये टाइम शॉर्ट होने की वजह से बहुत सारा माल, एक तो कोविड अंदर चाइना में था जिसकी वजह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से गोदामों में माल बंद था और गोदामों को गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने सील किया था। तो जब ये कोविड का सिलसिला ख़त्म हो गया तो ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना और पाकिस्तान ने मिल के 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक का टाइम दिया था, जिसमें हमारे कोई 222 कंटेनर थे जो कि वहाँ से लोड होके डायरेक्ट सुस की तरफ, क्योंकि चाइना ने SOPs ख़त्म किए थे तो जो सुस की तरफ रवां दवा हो गए और सुस में आगे अभी तक तकरीबन कोई 1 महीना और 10 दिन हो गए हैं। सुस NLC ड्राई पोर्ट पे खड़े हैं वहाँ पे इतना अर्सा गुजरने के बावजूद ये कंटेनर्स क्यों नहीं दिए जाते जिन लोगों के? ताहिर भाई, FBR और स्टेट बैंक कहता है कि आई-फार्म जो है वो आप आई-फार्म दे दें और ये कंटेनर क्लियर करवाएं। तो आज से पहले हमारे ऊपर आई-फार्म लागू नहीं था। हमें जस्ट हमारा जो एडिशनल कलेक्टर होता था वो हमें वेवर देता था। वेवर के थ्रू हम इन गाड़ियों को क्लियर करते थे। चूँकि हमने चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स FBR के चेयरमैन को ये लिख के भी दिया है, हमारा बाकायदा रिटर्न उनके पास है कि हमारे 200 से अबो कंटेनरों का माल अंदर गोदामों में पड़ा हुआ है, तो ये माल जो है आप हमें वेवर के थ्रू छोड़ दे। तो उन लोगों ने उस वक्त हमारे साथ वादा किया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप आई-फार्म दे दें और ये माल क्लियर कराएं। ताहिर भाई, ये मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक माल ड्राई पोर्ट पे पहुंचा हुआ है। आई-फार्म का मतलब ये है इंपोर्ट फार्म का मतलब आपने अभी लाया ही नहीं है। हमने नहीं लाया, हमने बैंक के थ्रू पैसे भेजने हैं चाइना। सही। ठीक है कि नहीं है? एक तो बात ये है कि बैंक के थ्रू पैसे भेजने, आपको पता है मुल्क के हालात ये हैं, मुल्क में LC बंद है टोटली, ठीक है कि नहीं? तो हम कौन से बैंक के थ्रू पैसे भेजते? ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान LC तो कह रहे हैं कि बहुत पहले परचेस हो चुके थे जो वहाँ गोदामों में पड़े थे। यही बात है, लेकिन फिर भी ना, अगर ये लोग कहते हैं कि भाई आप आई-फार्म दे दे, तो हमारे पास आई-फार्म का कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं। हम किस तरह दे दें? हमारे बैंक न तो TT लगाते हैं, न हमारे बैंक LC खोलते हैं, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं, डॉलर मुल्क में है नहीं। तो ये हमारा ऑलरेडी कोई तकरीबन 4-5 महीने पहले का परचेस किया हुआ माल गोदामों में पड़ा हुआ था, वो माल हमने लोड करा के सुस ड्राई पोर्ट तक पहुंचाया है। तो अब ये लोग आई-फार्म मांग रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है आई-फार्म दे रहा है। सही, वो वादा ही क्या जो वफा हो, तो चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि वो तो ये कम से कम ये वाले कंटेनर्स जो इस तरफ आए हैं वो लोगों को दे, ताकि उनका जो पैसा फंसा हुआ है वो रिलीज हो सके। जी, इसके बारे में हमने चीफ सेक्रेटरी से बाकायदा मुलाकात की है। मैं और ट्रेड विंग के सदर हैं नासिर हुसैन राकी साहब और जुल्फिकार साहब हैं, नगर के पीपल्स पार्टी के सदर हैं। तो हम बाकायदा चीफ सेक्रेटरी से मिले हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा हमें यकीन दहानी कराई है कि आपके जो मसाइल होंगे हम इधर बैठ के हल करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी ने आगे हमसे एक लेटर मांगा था कि भाई आप हमें एक कोई वो लिख के देते अपना रिटर्न, तो हमने लिख के उनको रिटर्न दे दिया है। वो आगे उसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भेजा होगा, तो अब उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस हवाले से एसोसिएशन अदालत भी गई है, क्योंकि कानूनी तकाजे हैं, जाहिर है आपका माल वहाँ फंसा हुआ है, तो अदालत की तरफ भी रुजू किया आप? ताहिर भाई, अगर कोई काम देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा FBR और स्टेट बैंक हल नहीं करता है तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन अदालत ही रहता है। हमने अदालत ही जाना है, हमने वहाँ जाके सर रगड़ना है। और किधर एहतिजाज वगैरह नहीं करना? एहतिजाज फिलहाल एहतिजाज हमने नहीं करना है। एहतिजाज इसलिए नहीं करना है, हमारे पास अदालत का ऑप्शन मौजूद है। अदालत का ऑप्शन हमारा अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर हम एहतिजाज की कॉल देंगे। और कुछ नहीं। कोई ऐसा सामान भी है जो खराब होने की वहाँ पे पड़े वो सामान? ताहिर भाई, उधर तकरीबन कोई 80 कंटेनर
والنٹ کے پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اونین پڑا ہوا ہے، وہ تو لازمی بات ہے خراب ہوگا. اگر سردی ہوگی تو اس میں برف جمے گی، جب دھوپ نکلے گی اس پہ تپش ہوگی تو وہ تو برف پگھل جائے گی، تو وہ تو لازمی بات خراب ہوتا ہے. اور اخروٹ کے جو والنٹ ہیں ان کے اندر اگر 2-3 مہینے سے زیادہ اگر ایک جگہ میں سٹینڈ رہے تو اس کے اندر نمی پڑ جاتی ہے، نمی کی وجہ سے کیڑا پڑ جاتا ہے. ایک اخروٹ میں کیڑا پڑے تو پورا بورا خراب ہوتا ہے. تو یہ تو اندیشے ہیں خراب ہونے کا مال. یہی تو ہم نے پلے ادھر اٹھایا ہے عدالت میں کہ ہمارا مال خراب ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ مہربانی کر کے اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر صادر فرمائیں، ہم جا کے اپنا مال کو کلیئر میں نے کروائیں. سنا اس بار چائنا سے جو اخروٹ امپورٹ ہوا اس میں لوگوں نے بڑا فائدہ بھی کیا ہے، طاہر بھائی اچھے خاصے انفلیشن پہ تھے. طاہر بھائی دیکھیں، کاروبار جو ہوتا ہے وہ نفع نقصان کے لیے ہوتا ہے. کبھی ہم نقصان بھی کھاتے ہیں. 2020 میں نے 4 کنٹینر میں کوئی 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کا نقصان اٹھایا تھا. تو کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے. اس دفعہ تو 8% زیادہ سنا ہے کہ فائدہ. طاہر بھائی واللہ میں نے نہ اخروٹ منگوایا ہے نہ مجھے پتہ ہے. صحیح. جس نے منگوایا اس کو اچھی پتہ. بات ہے. دیکھیں ملک کے اندر پیسہ آنا چاہیے. اسی طرح امپورٹ اگر بحال ہوتی ہے یا ہمارے لوگوں کا کم از کم پورے پاکستان میں بے شک بند ہو، یہ جو سامان آیا ہے یہ لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ جو امپورٹر حضرات ہیں ان کو مالی نقصان نہ اٹھانا پڑے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. تو ناظرین، 2 حوالوں سے ہم نے گفتگو کی. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے، جدوجہد ہے، اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ دونوں حوالوں سے سرفراز حسین صاحب دونوں میں عہدیدار ہیں. تو گزارش یہی ہے کہ جو سامان ہے ظاہر ہے بہت پہلے کا خریدا ہوا ہے، اگر آپ کے ملک میں آ چکا ہے، پورٹ میں سڑ رہا ہے، تو اس کو ریلیز کرنے کا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے. اور ان لوگوں کا جو امپورٹرز ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے معاشرے کے اندر معاشی حوالے سے استحکام لانے میں، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے اور سرفراز صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.